محترم مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و مرجانا محمد معلی الہدی والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ مبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے۔ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین رول ماڈل ہے، بہترین نمونۂ عمل ہے۔ ہمیں اگر کسی کی زندگی دیکھنی ہوگی، ہمیں اپنا طرز عمل اگر کسی کی زندگی سے سیکھنا ہوگا تو کس سے سیکھنا ہوگا؟ کس کی زندگی سے سیکھنا ہوگا؟ کس کی زندگی دیکھنی ہوگی؟ اگر ہمیں کسی چیز کا طریقہ دیکھنا ہو تو کس کی زندگی میں وہ طریقہ دیکھنا ہوگا۔ اس تعلق سے پروردگار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کسی اور کی زندگی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی اور کا اسوہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی اور کا طریقہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں سن لو کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین رہنما ہے۔ تمہیں اگر کسی کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنی ہو تو تم رسول اللہ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرو، تمہیں اگر کسی کی زندگی سے ہدایت حاصل کرنی ہو تو رسول اللہ کی زندگی سے تم ہدایت حاصل کرو۔ رسول اللہ کی زندگی اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارا ایک ایک طریقہ سمجھ جائے گا۔ اگر ہمیں اپنا طریقہ سنوارنا ہو تو رسول اللہ کی زندگی ہم دیکھیں، رسول اللہ کی زندگی میں ان کا ایک ایک طریقہ دیکھ لیں گے، ہمارا ایک ایک طریقہ سنور جائے گا۔ رسول اللہ کی اگر ہمیں اپنی ادا سنوارنی ہو تو رسول اللہ کی زندگی ہم دیکھ لیں، رسول اللہ کی زندگی میں ان کا ایک ایک طریقہ، ان کی ایک ایک ادا دیکھ لیں،
ہماری ایک ادا سنور جائے گی، ہماری ایک ادا سنور جائے گی۔ حضرات محترم، رسول اللہ کی زندگی میں اگر ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا سنوارنا ہو، سدھارنا ہو، تو رسول اللہ کی زندگی میں ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا ہم یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنور جائے گا۔ اگر ہمیں کھانے پینے کا طریقہ سنوارنا ہو، صحیح کرنا ہو، ٹھیک کرنا ہو، تو رسول اللہ کی زندگی دیکھ لیں، رسول اللہ کی زندگی میں ان کا کھانے پینے کا طریقہ کیسا تھا، یہ جب ہم دیکھ لیں گے ہمارے کھانے پینے کا طریقہ سنور جائے گا۔ اگر ہمیں سونے جاگنے کا طریقہ معلوم کرنا ہو تو رسول اللہ کی زندگی ہم دیکھ لیں، رسول اللہ کی زندگی میں ان کے سونے جاگنے کا طریقہ کیسا تھا، یہ ہم دیکھ لیں گے ہمارے سونے جاگنے کا طریقہ سنور جائے گا۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ اگر کسی کی زندگی دیکھنی ہو تو ہمیں رسول اللہ کی زندگی دیکھنی ہوگی، رسول اللہ کی زندگی میں ان کی ایک ادا کیسی تھی، رسول اللہ کی زندگی میں ان کا ایک طریقہ کیسا تھا، رسول اللہ کی زندگی میں ان کے ایک کام کا طریقہ کیسا تھا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ حضرات محترم، اب ہم رسول اللہ کی زندگی کے چند گوشے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی تاکید فرمائی ہے وہ چیز ہے اخلاق۔ حضرات محترم، ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے اخلاق کیسے تھے۔ آئیے تو ان کی زندگی کے چند گوشے، ان کی زندگی کے چند واقعات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، مکے کی سرزمین ہے، مکے کی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مکے کی سرزمین پر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، مکے کی سرزمین پر ان کا چلنا پھرنا ہے، مکے کی سرزمین پر ان کا آنا جانا ہے، ایک طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا معمول تھا کہ جب وہ گلی سے تشریف لے جایا کرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت تھی، جب وہ تشریف لے جایا کرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیفہ، رسول اللہ کی زندگی دیکھیے، ایک ضعیفہ اپنے گھر کا سارا پورا کرکٹ اکٹھا کرتی اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ چھت پر لے جاتی، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں تشریف لاتے، اس گلی سے گزرتے، ان کا گزر ہوتا تو وہ بوڑھی عورت، وہ ضعیفہ، وہ مشرکہ اس سارے پورے کرکٹ کو چھت پر لے جاتی، اور چھت پر لے جا کر رسول اللہ جیسے ہی تشریف لاتے ان کے اوپر وہ سارا پورا کرکٹ پھینک دیا۔ حضرات محترم، ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اگر ہم راستے میں چل پھر رہے ہوں، کوئی ہمیں دو لفظ بھی کہتے، ہم آگ ببولا ہو جاتے ہیں، ہم آگ ببولا ہو جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنے پھرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہمارا طرز عمل ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، لیکن رسول اللہ کا طرز عمل کیا ہے؟ رسول اللہ کی طرز زندگی کیا ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ کیسا ہے؟ رسول اللہ کی اخلاق دیکھیے۔ وہ بوڑھی عورت سارا پورا کرکٹ جمع کرتی، اکٹھا کر کے وہ چھت پر لے جاتی، اور چھت پر لے جا کر جیسے ہی رسول اللہ اس گلی میں تشریف لے جاتے، جیسے ہی ان کا ادھر سے گزر ہوتا وہ ان کے بدن پر پھینک دیتے۔ حضرات محترم، روزانہ کا یہ معمول بن چکا ہے، روزانہ بلا ناغہ، ایک دن بھی ناغہ کیے بغیر وہ عورت، وہ ضعیفہ، وہ مشرکہ روزانہ رسول اللہ کے بدن پر وہ کوڑا کرکٹ پھینک دیتی، لیکن رسول اللہ کا طرز عمل یہ تھا کہ اف تک نہ کہتے۔
رسول اللہ کا طرز عمل یہ تھا کہ اف تک نہ کہتے، وہ کچھ بھی نہ کہتے، وہ چی با جبی بھی نہ ہوتے، ان کی جبینیں شکن آلود بھی نہ ہوتی۔ ایک دن کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ ادھر سے گزر رہے تھے اور اس ضعیفہ نے، اس مشرکہ نے، اس بوڑھی عورت نے کوڑا نہیں پھینکا، اس ضعیفہ نے کوڑا نہیں پھینکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں، ان کی کتاب زندگی پڑھیں تو معلوم ہوگا، ان کی سیرت پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ ان کا طریقہ کیسا تھا، طرز عمل، ان کی طرز زندگی کیسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا، جس دن اس بوڑھی عورت نے، جس دن اس ضعیفہ نے، اس مشرکہ نے کوڑا نہیں پھینکا، رسول اللہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی رسول پاک اس کے گھر تشریف لے گئے، اس بوڑھی عورت نے دیکھ کے کہا، اچھا اے محمد عربی، آج میں بیمار پڑ گئی ہوں تو تم مجھ سے انتقام لینے آ گئے، آج میں بیمار ہو گئی ہوں تو مجھ سے بدلہ لینے آ گئے۔ حضرات محترم، یہ دیکھیے اس ضعیفہ کا طرز عمل دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں، اے ضعیفہ، اے بوڑھی ماں، میں آپ سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں۔ مانا کہ آپ روزانہ میرے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، مانا کہ میں ادھر سے گزرتا تھا اور آپ چھت پر کوڑا کرکٹ لے جایا کرتی تھی اور آپ میرے بدن پر پھینک دیا کرتی تھی، لیکن یاد رکھیے میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں انتقام لینے نہیں آیا ہوں۔ وہ آپ کا طریقہ تھا، یہ میرا طرز عمل ہے، میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو آپ کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں، میں تو آپ کا حال چال پوچھنے آیا ہوں کہ اس بوڑھی ماں نے آج کوڑا نہیں پھینکا، ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ رسول اللہ کا طرز عمل ہے۔ تو جیسے ہی اس ضعیفہ نے یہ طریقہ دیکھا، یہ کردار دیکھا، اس ضعیفہ نے کہا، اگر بات ایسی ہے تو اے محمد عربی، سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا ہے۔ پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے بوڑھی ماں پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے رسول اللہ کا طرز عمل، یہ ہے رسول اللہ کی طرز زندگی کہ جن کا کردار دیکھ کر دوسرے لوگ کلمے پڑھ لیا کرتے ہیں، جن کے اخلاق دیکھ کر دوسرے لوگ کلمے پڑھا کرتے ہیں، جن کا کردار دیکھ کر، جن کا کیریکٹر دیکھ کر، جن کا بیہیویئر دیکھ کر، طرز عمل دیکھ کر، طرز زندگی دیکھ کر دوسرے لوگ کلمے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام اگر تلوار سے پھیلا ہوتا تو یاد رہے ایک گلی کی تلوار نے پوری دنیا کو کلمہ پڑھا دیا ہوتا۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو ایک گلی کی تلوار نے پوری دنیا کو کلمہ پڑھا دیا ہوتا، لیکن یاد رہے اسلام تلوار سے نہ پھیلا ہے نہ پھیلے گا۔ اسلام پھیلا ہے تو کردار سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو بیہیویئر، اچھے بیہیویئر سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو اچھے کیریکٹر سے پھیلا ہے، اسلام کردار کے ذریعے پھیلا ہے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، یہ رسول اللہ کی زندگی کا ایک واقعہ تھا۔ رسول اللہ کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات بھرے پڑے۔ جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، جب آپ رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ کی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ رسول اللہ کی طرز زندگی دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ کے اخلاق دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ کا کردار دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے رسول اللہ کا طرز عمل اور یہ ہے رسول اللہ کی طرز زندگی۔ ایک اور واقعہ اسی مکے کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، ابو جہلیوں اور ابو لہبیوں، عتبہ اور شیبہ اینڈ کمپنیوں نے یہ اناؤنسمنٹ کرا رکھا ہے کہ اے لوگوں سنو، مکے میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ابو جہلیوں، ابو لہبیوں نے یہ اعلان کرا دیا کہ اے لوگوں سنو، مکے میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے، جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے،
جو اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا جادوگر ہے، وہ لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے کہ جو اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آخر وہ کیسا جادو تھا حضرات محترم؟ یہ کوئی ایسا ویسا جادو نہیں تھا، یہ اخلاق کا جادو تھا، یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے، رسول اللہ کا کردار تھا، وہی کردار پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، مکہ والوں نے یہ اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی اس شخص کے پاس نہ جائے، کوئی بھی اس شخص کی بات نہ سنے، کوئی بھی اس شخص کو دیکھے نہ۔ ایک شخص پیدا ہو گیا ہے، وہ جادوگر ہے، معاذ اللہ سے۔ اتنے میں جب ایک بوڑھی شخص اور ایک بوڑھی عورت نے، ایک ضعیفہ نے یہ اعلان سنا تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ پورے مہینے کا ساز و سامان اکٹھا کر لیں گے اور مہینے بھر کا سامان اکٹھا کر کے ہم گھر میں رکھ لیں گے تاکہ ہمیں باہر نکلنا ہی نہ پڑے۔ نہ میں باہر نکلوں، نہ میں اسے دیکھوں، نہ اس کی بات میں آؤں، نہ میں باہر نکلوں، نہ میں اس کی بات سنوں، نہ اس کی بات میں آؤں، نہ میں باہر نکلوں، نہ اس کے پاس جاؤں، نہ اس کی بات سنوں، نہ اس کے بات میں آؤں۔ حضرات محترم، اس بوڑھی عورت نے یہ سوچا کہ میں سارا سامان اکٹھا کر لیتا ہوں، اکٹھا کر لیتی ہوں، اکٹھا کر لینے کے بعد میں اپنے گھر میں جمع کر لیتی ہوں تاکہ مجھے باہر نکلنا ہی نہ پڑے۔ حضرات محترم، اس بوڑھی عورت نے بازار نکل کر سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔ صبح سے شام تک اس نے سامان اکٹھا کیا، سامان اکٹھا کر کے وہ سڑک کے کنارے کھڑی رہی۔ لیکن مکہ میں اس وقت کا اتیاچار کیسا تھا یہ ملاحظہ کریں۔ اس وقت کے اتیاچاریوں نے، اس وقت کے لوگوں نے، مکہ کے اتیاچاریوں نے صبح سے شام تک اس بوڑھی عورت کو کھڑا دیکھا، لیکن کسی شخص کی یہ مجال نہ ہوئی، کسی شخص کو یہ توفیق نہیں ملی کہ اس بوڑھی عورت کا بوجھ اس کے سر پر اٹھا دے۔ اتنا بڑا اتیاچار ہو رہا تھا اس وقت، اتنے بڑے اتیاچاری لوگ تھے مکے میں۔ صبح سے شام تک لوگوں نے دیکھا اور بوڑھی عورت نے فریاد پہ فریاد کی، لیکن کسی نے اس بوڑھی عورت کی اس ضعیفہ کی فریاد نہ سنی اور نہ کوئی اس بوڑھی عورت کا بوجھ اٹھا کر اس کے سر پہ رکھنے کو تیار ہوا۔ حضرات محترم، صبح سے شام ہو گئی، عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہو کر نکلے، باہر نکلے۔ جب سڑک کے پاس گئے تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے ساتھ میں ایک بہت سارا بوجھ رکھا پڑا ہے۔ تو جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ضعیفہ کے پاس گئے، اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے بوڑھی ماں میں آپ کی مدد کر دوں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا اے نوجوان، تو بڑا سیدھا سادہ معلوم ہوتا ہے، تو بڑا بھولا بھالا معلوم ہوتا ہے، میں یہاں صبح سے شام تک کھڑی ہوں، میں نے لوگوں سے فریادیں کی، لوگوں سے گڑگڑا کر کہا، لیکن کوئی بھی شخص یہ بوجھ میرے سر پہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بوڑھی ماں، آپ بہت ضعیف ہو، آپ بہت بوڑھی ہو، آپ کے سر پہ یہ بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ یہ بوجھ میں خود اپنے کندھے پر اٹھا کر آپ کے گھر تک چھوڑاؤں گا۔ حضرات محترم، بوڑھی عورت سوچنے لگی کہ مکہ کے اتیاچار والے ماحول میں یہ کیسا نوجوان پیدا ہو گیا۔ اللہ اللہ، مکہ کے اتیاچاریوں کے ماحول میں یہ کیسا نوجوان پیدا ہو گیا جو صبح سے شام تک تو میں یہ کہتی رہی کہ میرے سر پہ یہ بوجھ اٹھا دو، کوئی شخص تیار نہ ہوا۔ یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں خود اپنے سر پر اٹھا کے آپ کے گھر تک چھوڑاؤں گا۔ آخر بات کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ، وہ گٹر، وہ سامان اپنے سر پر اٹھایا اور سر پر اٹھا کر کے اس بوڑھی عورت کے گھر تک پہنچایا۔ جب پہنچایا تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اے نوجوان، تم بہت سیدھے سادے معلوم ہوتے ہو، تم بہت بھولے بھالے معلوم ہوتے ہو، ایک بات سن لو، مکے میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بات سنو، تم بہت بھولے بھالے معلوم ہوتے ہو، تم بہت سیدھے سادے معلوم ہوتے ہو، کہیں تم اس جادوگر کے فریب میں نہ آ جانا، کہیں تم اس جادوگر کے جادو میں مبتلا نہ ہو جانا۔ سنو، لوگوں نے یہ اعلان کرایا ہے
لوگوں نے یہ اناؤنسمنٹ کروایا ہے کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے، جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ بھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، جو اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ اے نوجوان، تو تو بہت بھولا بھالا ہے، تو تو بہت سیدھا سادہ ہے، تو اس کے دامے فریب میں بہت جلدی آ جائے گا۔ اے نوجوان، بس گزارش یہ ہے کہ تو اس کے فریب میں نہ آ جانا۔ جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، اے بوڑھی ماں، ابو جہلیوں، ابو لہبیوں اور اتبا شیبہ ان کمپنیوں نے جس جادوگر کے بارے میں اعلان کروایا ہے وہ جادوگر کوئی اور نہیں۔ لوگوں نے جادوگر کہا ہے، وہ نوجوان کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے، میرے ہی بارے میں لوگوں نے اعلان کروایا ہے۔ تو بوڑھی عورت نے جو یہ بات سنی تو کہنے لگی، اے نوجوان شخص، اگر محمد عربی تم ہی ہو تو پہلے مجھے اپنے کلمے، اپنے اسلام میں، اپنے دین میں داخل کرو، پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ حضرات محترم، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات محترم، اس طرح پھیلا ہے اسلام، اس طرح اسلام کا پرچار و پرسار ہوا ہے۔ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا ہے اسلام۔ اگر تلوار سے پھیلا ہوتا تو ایک علی کی تلوار نے پوری دنیا کو کلمہ پڑھا دیا ہوتا۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام تو کردار سے پھیلا ہے۔ ابو جہلیوں، ابو لہبیوں نے اعلان کرا دیا کہ کوئی اس کی بات میں نہ آئے۔ لوگوں نے جادوگر سمجھا، لوگوں نے جادوگر کہا کہ لوگ اس کے جادو میں آ جا رہے ہیں، لوگ اس کے جادو میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ لیکن وہ کیسا جادو تھا یہ تو پتہ ہی نہیں، وہ تو اخلاق کا جادو تھا، وہ تو کردار کا جادو تھا۔ لوگ ان کے اخلاق دیکھ کر ان کی باتوں میں آ رہے تھے، لوگ ان کا کردار دیکھ کر ان کی باتوں میں آ رہے تھے۔ ورنہ کوڑا پھینکنے والی ضعیفہ، کوڑا کرکٹ پھینکنے والی مشرکہ کب کلمہ پڑھتی؟ ان کا کردار دیکھ کر کہ رسول اللہ ایک دن اس ضعیفہ نے کوڑا نہیں پھینکا تو حال چال پوچھنے چلے گئے، خیریت پوچھنے چلے گئے۔ بوڑھی ماں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو جب یہ کردار دیکھا، جب یہ اخلاق دیکھے تو اس کے بعد اس شخص نے کلمہ پڑھا۔ صبح سے شام تک وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی اپنا بوجھ لے کر، کسی نے بوجھ اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ یہاں محمد عربی نے اپنا اخلاق پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، ایسا کردار پیش کیا کہ اس بوڑھی عورت کے سر پر بوجھ نہ اٹھا کر اپنے سر پر اٹھا کر انہوں نے اس ضعیفہ کے گھر تک چھوڑا۔ یہ اخلاق دیکھا، جب یہ کردار دیکھا، یہ کردار محمد عربی نے پیش کیا، تب وہ داخل اسلام ہوئی ہے۔ اسلام کردار کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام کیریکٹر کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام ویوہار کے ذریعے پھیلا ہے۔ اچھا ویوہار پیش کیا جائے تو لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے، اچھا کردار پیش کیا جائے تو لوگ اسلام سے پربھاوت ہوں گے۔ لیکن ہمارے اخلاق ہی صحیح نہ ہو، ہمارا کردار ہی صحیح نہ ہو تو لوگ کیا خواہ اسلام میں داخل ہوں گے، اسلام سے تو اور دور ہوتے جائیں گے۔ حضرات محترم، بڑے افسوس کی بات ہے، آج لوگ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے پھر رہے۔ اللہ اللہ، کتنے افسوس کی بات ہے، اس رسول اللہ کی شان میں جس نے اپنا اتنا اچھا اخلاق پیش کیا ہے، اتنا اچھا کردار پیش کیا ہے کہ لوگوں نے ان کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، لوگوں نے ان کے اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ کر پھر یہ کہا کہ اور اتنے سچے عاشق ہوئے، اتنے سچے عاشق ہوئے، اتنے پکے عاشق ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ میری جان بھی چلی جائے تو گوارا ہے، لیکن محمد عربی کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، محمد عربی کی عزت پر حملہ نہیں ہونے دوں گا، میری جان بھی چلی جائے تو گوارا ہے۔ حضرات محترم، یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہو جاتا، یہ کردار پیش کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے وہ کردار پیش کیا ہے، رسول اللہ نے ایسے اخلاق پیش کیے ہیں کہ ان کے اخلاق دیکھ کر لوگ ان کے مذہب میں آئے ہیں، لوگ ان کا کردار دیکھ کر ان کے مذہب میں آئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں۔ اگر زور زبردستی سے اسلام پھیلا دیا گیا ہوتا تو یہ بہت آسان تھا، لیکن اسلام نے تو کھل کے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی مذہب میں، اسلام میں، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا۔ اسلام تو کردار کے ذریعے پھیلا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اخلاق اچھے بنائے، ہم سب کے اخلاق عمدہ بنائے، ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت پڑھ کر ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیقات سے نوازے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔